أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے انتہائی قابل عزت و احترام اساتذہ کرام جو یہاں موجود ہیں، والدین کرام جو تشریف لائے ہوئے ہیں، اور عزیز طلباء جو کہ ابھی حافظ قرآن بننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تمام کے تمام کو میری طرف سے اس عظیم نعمت پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے مبارکباد قبول کیجیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، چند باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے. 2-3 باتیں طلباء سے متعلقہ ہیں اور 2-3 باتیں والدین سے متعلقہ ہیں. سب سے پہلی بات تو جس کا تعلق والدین کے ساتھ بھی ہے اور بچوں کے ساتھ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین تعلیم ہے اور اعلیٰ ترین نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو نصیب فرما دی ہے. اس لیے کیونکہ کسی بھی چیز کا درجہ، اس کا رتبہ اس کی نسبت سے ہوا کرتا ہے کہ اس چیز کی قیمت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی جتنی اعلیٰ بندے سے، اعلیٰ ذات سے اس کی نسبت جڑتی چلی جائے گی. مثال کے طور پر ہم آپس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی دوست ایک دوسرے دوست کو کہتا ہے، یار تم میرا فلانا کام کرو، جاؤ بازار اور بازار جا کر میرے لیے ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل لے کر آ جاؤ. اب دوسرا دوست اس کو چاہے تو سیریس لے اور چاہے تو کہے میں نہیں لا سکتا، خود اٹھو اور جاؤ، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، تمہاری جیب میں پیسے بھی ہیں، جاؤ خود جا کر پانی کی بوتل لے کر آؤ. تو اس کو اتنی ویلیو اس نے نہیں دی ہے. لیکن عین اسی وقت میں اس کے والد محترم کی آواز آتی ہے، بیٹا بات سنو اور جاؤ اور میرے لیے پانی کی بوتل لے کر آؤ. اب کیا یہ وہاں پر بھی یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں لاتا، آپ خود اٹھ کر جائیں اور جا کر بازار سے پانی لے کر آئیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، ہاتھ پاؤں موجود ہیں، مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ خود جائیں اور جا کر پانی کی بوتل خود جا کر لے کر آئیں. یہاں یہ بات نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ حالانکہ ایک ہی بات تھی، ایک ہی جملہ تھا.
اس کو پتا ہے کہ یہ کہنے والا میرا دوست ہے، یہ میرے سے عمر میں برابر کا ہے یا عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، میرے ذمے اس کی بات ماننا نہیں ہے، یہ جملہ اس کی طرف منسوب ہے۔ لیکن جب والد نے کہا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اب یہ میرے سے بڑے نے کسی نے کہا ہے، اور بڑے بھی عام نہیں، میرے والد محترم ہیں جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے، مجھے ان کی خدمت میرے اوپر لازم اور فرض ہے، میں فوراً اٹھوں اور اٹھ کر جا کر ان کو ٹھنڈا پانی لا کر پیش کروں کہ یہ میرے لیے سعادت ہے۔ اسی طرح ایک جملہ ہوتا ہے کہ جو کہ علاقے کا سربراہ کہتا ہے، ہمارے ہاں جس طرح کونسلر ہے، کسی کونسلر نے ایک اعلان کروا دیا کہ جناب تمام کے تمام اہلیان علاقہ اس بات کو میرے حکم کے طور پہ لیں کہ آج کے بعد 10 بجے کے بعد کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا، تو ایک کونسلر کی بات کو انسان اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اگر یہی علاقے کا چیئرمین کہے اور وہ اعلان کروائے تو اس کی بات کو تھوڑی سی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر اس سے بڑا افسر کوئی وہ لاہور کا جو ناظم ہو وہ اور حاکم ہو وہ کہے آج کے بعد لاہور شہر میں جو 10 بجے کے بعد باہر نکلتا ہوا نظر آئے اس کو پکڑ لیا جائے، اسے جرمانہ کیا جائے، اسے تھانے میں بند کر دیا جائے، تو جملہ ایک ہی ہے، حکم آرڈر ایک ہی ہے، لیکن اس کی نسبت بدل رہی ہے تو ہمارے دل پر اس کا اثر بھی بڑھتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے۔ ہم ہر ایک کی بات کو ایک طرح نہیں لیتے۔ اگر یہی حکم فوج کا چیف آف آرمی سٹاف کر دے کہ آج کے بعد جو 10 بجے کے بعد نکلے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا، تو کیا کونسلر کی بات اور چیف آف آرمی سٹاف کی بات کو ہم ایک نظر سے دیکھیں گے؟ قطعاً ایک نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ دنیا جہان کا، میں نے چند مثالیں دی ہیں، دنیا جہان کا اصول اور ضابطہ ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، جملہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کہنے والے کی نسبت مختلف ہونے کی وجہ سے انسان اس کے الگ الگ اثر کو قبول کرتا ہے۔ ایک اور مثال سمجھانے کے لیے دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنا اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ مسجد بنتی ہے، مسجد کے اندر مٹیریل آتا ہے، اینٹیں آتی ہیں، ریت آتی ہے، سیمنٹ آتا ہے، مزدور لگتے ہیں، ایک ہی ٹھیکہ ہوتا ہے، ایک مسجد کا ہال بنایا جاتا ہے، ایک مسجد کا صحن بنایا جاتا ہے، ایک مسجد کی جوتیاں اتارنے کی جگہ بنائی جاتی ہے، ایک وضو خانہ بنایا جاتا ہے، ایک بیت الخلاء بنایا جاتا ہے۔ تمام کے تمام مٹیریل ایک ہی ریٹ پر آیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسجد کے لیے آ رہا ہے، ہال کے لیے، لہٰذا اس کی جو اینٹ ہے یہ آپ کو 10,000 روپے کی 1000 ملے گی، اور بیت الخلاء میں آپ نے لگانا ہے تو یہ بڑی گھٹیا درجے کی ہے، لہٰذا اس میں ہم آپ کو 5,000 روپے رعایت کر دیں گے اور یہ 5,000 روپے کی ملے گی۔ یا ریت کے سیمنٹ کے ریٹ میں کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک ہی ریٹ پر آئی ہوئی چیزیں مختلف جگہ پر لگ جاتی ہیں، لگانے والے بھی اسی طرح دہاڑی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی نسبت الگ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان سب کا عزت، احترام، درجہ، وقار سب کچھ الگ الگ ہو جایا کرتا ہے۔ مسجد جو ہے جب بن کر تیار ہو گیا اس کا ہال، اب کہا جاتا ہے اس کے اندر گندگی نہیں پھیلا سکتے، جوتے لے کر اندر نہیں جا سکتے، اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے، اندر جا کے شور شرابہ نہیں کرنا، وہاں پر جانا ہے تو جا کر سجدہ کرنا ہے، اس اینٹ پر، اس پتھر پر، اس فرش پر ہم اپنی سب سے قیمتی چیز لگا رہے ہیں، اور وہاں پر بیٹھنا، صرف بیٹھنا یہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے، اور اس میں داخل ہونے سے پہلے بھی انسان دعائیں پڑھتا ہے اور اللہ سے رحمت مانگتا ہے، فضل مانگتا ہے، واپس نکلتا ہے تب بھی اللہ سے رحمت اور فضل مانگتا ہے۔ ایک جگہ ایسی کہ جس کو ہم کہتے ہیں مقدس مقام ہے، مسجد کی جگہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر تلاوت کی جاتی ہے، یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں نماز پڑھیں گے تو 27 درجے زیادہ کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور اس ہال میں داخل ہونے سے ذرا پہلے اس کے بالکل ملحقہ متصل واش روم بھی بنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جانے لگتے ہیں تو ننگے پیر جاتے ہیں کہ جوتے پہن کر جاتے ہیں، جوتے پہن کر جاتے ہیں۔ اندر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے کہ منع قرار دے دیا گیا؟ منع قرار دے دیا۔ وہاں بیٹھے ہیں تو تلاوت کر رہے ہیں، اجر بڑھ رہا ہے۔
یہاں بیٹھے ہیں تلاوت اور ذکر کرنے کی اجازت ہی نہیں. کیوں؟ یہ ناپاک جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا پاکیزہ نام نہیں لیا جا سکتا. غور کریں کیا وجہ بنی. ایک کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو اللہ نے فرمایا ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب مکان اپنے گھر ہیں، اپنی جگہ ہے، یعنی بیت اللہ ہے، مسجد ہے. اور اس کی نسبت ہو گئی کہ یہ بیت الخلاء ہے، یہ واش روم ہے، یہاں پر جا کر انسان اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے. اب یہاں پر احکامات الگ ہو گئے. آپ بے شمار علم حاصل کریں گے، بے شمار کتابیں پڑھیں گے زندگی میں، لیکن اس کتاب کی نسبت ہے اللہ کے ساتھ. یہ کتاب اللہ ہے، لہٰذا اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو یاد کرنا بھی ثواب، اس کو دہرانا بھی ثواب، اس کو سینے سے لگانا بھی ثواب. ہاں، اس کو ناپاکی کی حالت میں چھو نہیں سکتے. کائنات کی کوئی کتاب اور ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہو لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو چھونے سے پہلے جاؤ پہلے پاک ہو، وضو کرو، جسم پاک ہو، تمہارے اعضاء پاک ہوں، تم باوضو ہو، اس کے بعد اس کتاب کو ہاتھ لگانا سوائے اپنی کتاب کے. فرمایا اس کے آداب ہیں، اس کو چھونے سے پہلے تمہارا پاک ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ کا دنیا میں رہتے ہوئے ابھی آپ کے آغاز ہے زندگی کا، بڑی کتنی کتابیں پڑھیں گے، کتنا علم حاصل کریں گے، ہزاروں کتابیں آپ کے ہاتھ سے گزریں گی، لیکن اس جیسی کتاب اللہ رب العزت نے اور اس جیسا علم جو اللہ رب العزت نے آپ کو نصیب فرما دیا، آپ بہت سارے کلیے بھی یاد کریں گے، پہاڑے بھی یاد کریں گے، مضامین بھی زندگی میں یاد کریں گے، بے شمار واقعات بھی یاد کریں گے، لیکن جو اس کی بات ہے وہ کائنات میں اور کسی نہ کتاب کی بات ہے نہ کسی تعلیم کی بات ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو یہ آپ نے دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم کو حاصل کر لیا. یہ والدین کی بھی خوش قسمتی ہے، آپ کی بھی خوش قسمتی ہے. لیکن دوسری بات وہ یہ کہ انسان جب حفظ کر رہا ہوتا ہے تب تو اس کے سامنے یہ بات ہوتی ہے، سارے گھر والے بھی لگے ہوتے ہیں، بچہ خود بھی لگا ہوتا ہے کہ میرا یہ وقت پڑھائی کرنے کا ہے، میرا یہ وقت جو ہے ضائع نہیں کرنا. والدین بھی سوچتے ہیں بچے کو صبح صبح اٹھانا ہے اور اس کے بعد اس کو مدرسے پہنچانا ہے، اس کے بعد میں پوچھتے ہیں کتنے سپارے ہو چکے ہیں، سبق بھی سن لیتے ہیں. یہ سارا معاملہ چلتا رہتا ہے، بچہ بھی فکر مند رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے 20 سپارے، 25 سپارے، 28 سپارے، حتیٰ کہ 30 سپارے مکمل ہو جاتے ہیں. اب بچہ کیا سمجھتا ہے کہ کام جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور والدین بھی کیا سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کام پورا ہو گیا. حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کام پورا نہیں ہوا ہے، ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے. اپنے ذہنوں کو بالکل صاف کر لیں، ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے. جس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کام پورا ہو چکا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ نقصان میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. کام پورا نہیں ہوا تو پھر کیا باقی ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں. دیکھیں ہم سب کی ایک منزل ہے جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے، اور وہ ہے جنت. وہاں پر ہم سب نے پہنچنا ہے انشاءاللہ. اب وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی سارے سٹیپ ہیں. جیسے ہم نے اس چھت کے اوپر پہنچنا ہے، آپ کو پتا اوپر کی منزل میں بھی کلاسیں ہیں، تو یہاں سے جب آپ آتے ہیں اور اوپر پہنچنا ہوتا ہے، سیڑھیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کئی سارے سٹیپ ہیں. کیا کوئی بچہ ایسا ہے جو ایک ہی قدم اٹھاتا ہو اور اوپر کی منزل پہ پہنچ جاتا ہو؟ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی بچہ یہ سمجھے کہ میں نے سیڑھیوں کے اوپر ایک قدم رکھ لیا اور کھڑا ہو جائے کہ بس میں تو اوپر تک پہنچ گیا، تو یہ غلطی پر ہے کہ درست ہے؟ یہ غلطی پر ہے. یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں. ایک ہے ہماری منزل، وہ ہے آخرت، وہ ہے جنت. اور صرف خود نہیں بلکہ ہمارے والدین، ہمارے اعزاء و اقارب،
سب کو لے کر جنت میں جانا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، وہ ایک مقام ہے۔ اس مقام تک جانے کے لیے کئی سارے سٹیپ ہیں۔ یہ مت سمجھ لینا صرف یہ ایک جو آج قدم پورا ہوا ہے، اگر جس نے اس کو پورا سمجھ لیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے سیڑھی کے پہلے قدم پہ پاؤں رکھ کر یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہم تو منزل تک پہنچ گئے، ہم تو چھت تک پہنچ گئے، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ اب بقایا سٹیپ کیا ہیں؟ دیکھو، قرآن پاک یاد کرنا یہ ایک کام تھا، ایک سٹیپ تھا۔ اس کو ساری زندگی یاد رکھنا یہ دوسرا قدم ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ آپ نے بے شمار معاشرے میں ایسے حافظ قرآن دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھے تو معلومات کر لیں۔ بے شمار ایسے بچے ہیں جن کو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ جیسے ہی قرآن پاک حفظ ہوا، ان کے والدین کو بھی غلطی لگ گئی تھی۔ انہوں نے کہا بس بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا، بیٹے بس اب تم پوری توجہ سکول پہ دیا کرو، قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت بس جتنا ٹائم ملے ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک کے بارے میں نہ پوچھتے ہیں کہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، آپ سناتے ہیں کہ نہیں سناتے۔ بیٹا آپ کے 3 سال 4 سال لگے، اب بیٹا بس یہ 4 سال کور کرنے ہیں۔ صبح کے ٹائم سکول جانا ہے، شام کے ٹائم اکیڈمی جانا ہے، ہوم ورک بھی اسی کا کرنا ہے۔ قرآن پاک آہستہ 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 کہیں پیچھے چلا جاتا ہے، پھر کبھی ہفتے بعد 2 ہفتے بعد، پھر آہستہ آہستہ مہینے بعد، پھر سالوں بعد کبھی یاد آتا ہے میں بھی حافظ قرآن تھا۔ والد صاحب کو بھی کبھی کبھی جوش آ جاتا ہے، اوہ تمہیں حافظ قرآن بنایا تھا، رمضان آ گیا ہے اور چلو آؤ سناؤ فٹافٹ۔ سارے سال تو پوچھا نہیں کہ میں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا بابا، آج آپ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے سنا دو۔ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ میں پڑھوں بھی نہ، میں یاد بھی نہ کروں اور میں رمضان المبارک میں آگے کھڑے ہو کر تراویح میں سنا بھی سکوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میری بات کو پر اور یقین لانا ہو تو معاشرے میں بے شمار حافظ ہیں، ملیں کسی سے ملاقات کر لیں جنہوں نے یہ غلطی کی ہے، ان سے پوچھیں کیا حال ہے قرآن پاک کا، ذرا سنائیں، ذرا آپ ان سے سن کے دیکھیں تو وہ کیا کہیں گے، یار بڑی غلطی ہوئی تھی، جب حفظ کیا تھا اس وقت تو قرآن یاد تھا، اس کے بعد بس ایسا پڑھائی چھوڑی، اس کے بعد یاد ہی نہیں آیا، کچھ عرصے تک پیچھے کھڑے ہو کے سنتا رہا تراویحوں میں، اس کے بعد پھر اس میں سے بھی کمی آنی شروع ہوئی۔ ایک وقت آیا نہ بچے کو یاد تھا کہ میں حافظ قرآن، نہ والد کو یاد کہ حافظ قرآن، بس ایک دفعہ حفظ کروا دیا تھا۔ یہ وہ غلطی ہے کہ جو پہلے قدم پہ پاؤں رکھ کر یہ سمجھ رہا ہے میں نے اپنی کام مکمل کر لیا اور منزل پر پہنچ گیا، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا کسی نے، آج پہلے بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم نے ایسا نہیں کرنا، بچوں ہم نے ایسا، والدین سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہونے دینا۔ حفظ کرنا ایک کام ہے، حفظ کو ہمیشہ یاد رکھنا یہ دوسرا کام ہے، اور یہ بھی دوسرا سٹیپ ہوا ہے۔ تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ تیسرا سٹیپ یہ ہے اس کو ساری زندگی روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کا وقت مقرر کر کے اس کی تلاوت کرنا۔ ایک وقت مقرر کر لیجئے، ساری زندگی کے لیے کر لیجئے۔ میں نے صبح کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے تو فجر کے بعد متصل بعد میرا دنیا کا کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ یہ والدین کو بھی روٹین بنانی پڑے گی، بچوں کو بھی بنانی پڑے گی، تب جا کر کہیں قابو آئے گا۔ شیطان تو یہ چاہے گا یاد تو اس نے کر لیا لیکن اس کو یاد رہنے نہیں دوں گا، میں پوری کوشش کروں گا یہ بھول جائے، یہ ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ پہلا تھا، اس کی ساری محنت کو میں ضائع کر دوں اور رائگاں کر دوں۔ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا، چنانچہ ایک وقت مقرر کر لیں، چاہے کچھ ہو جائے ہم اس سے اپنے آپ کو ہٹائیں گے نہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ابھی فوت ہوئے ہیں، رحمت اللہ علیہ، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا بچپن سے مجھے میرے استاد نے اور والدہ نے یہ کہا تھا کہ تم نے قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ کرنا ہے، کبھی نہیں چھوڑنا۔ میں نے ایسی پختہ عادت بنائی کہ اس کے بعد میں جو ہے وہ سائنسدان بن گیا، بڑے بڑے ممالک میں جا کے میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے، یہاں پاکستان میں میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے، بڑی ہائی پروفائل۔ انہوں نے کہا کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ ہم باہر کے ملک میں تھے اور ہماری میٹنگ کا ٹائم فکس انہوں نے کر دیا اتنے بجے کا۔ اب میرے پاس صبح اٹھ کر 2 آپشن تھیں، ایک آپشن یہ تھی
کہ میں قرآن پاک کی اپنی تلاوت روزانہ کی وہ پوری کروں، یا میرے پاس آپشن تھی کہ میں ناشتہ کروں، میں نے ناشتے کو چھوڑ دیا، میں نے قرآن کی تلاوت کو کسی دن بھی نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ناشتہ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن قرآن کی تلاوت اس کو نہیں میں چھوڑ سکتا۔ وہاں جائیں گے، چائے مل جائے گی، چائے پہ گزارا کریں گے، جس میں اتنا جذبہ ہوگا وہ قرآن کا صحیح حافظ بن سکے گا۔ لہذا طے کر لیں، والدین بھی اور بچے بھی، ہمارا روزانہ ایک وقت فکس ہونا چاہیے، اور سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ اس وقت میں اپنا قرآن پاک کی تلاوت مکمل کریں، اس کے بعد سارا دن برکتوں کے ساتھ اپنے اپنے کاموں کو نمٹاتے چلے جائیں۔ یہ تھا تیسرا سٹیپ۔ چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ قرآن پاک کو یاد کر لینا صرف کافی نہیں ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل لے کر آنا، یہ چوتھا سٹیپ ہے، چوتھا درجہ ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ وہ تمام فضائل جو حافظ قرآن کے لیے ہیں اور اس کے والدین کے لیے ہیں، وہ حافظ قرآن وہ والا ہے جو کہ باعمل ہو، جس کی زندگی میں عمل اس قرآن کے مطابق ہو، اس کے سینے میں تو قرآن ہو اور اس کا عمل اس سے خالی ہو یا اس کے مخالف ہو، اس کے لیے یہ فضائل نہیں ہیں جو کہ قرآن اور احادیث مبارکہ میں اتنے بڑی فضیلت اور درجہ اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ اس کو ایک طرح اور بھی سمجھیں، دیکھیں ہر ایک بندے پر چاہے وہ حافظ قرآن ہے چاہے وہ نہیں ہے، اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنا لازم ہے۔ انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، پرورش کی ہے، گرمی سردی برداشت کی ہے، یہ ان کو پتا ہے جن کی اب اپنی اولادیں ہو گئی ہیں۔ ان سے پوچھے کہ تمہارے والدین نے تمہیں کتنی مشقت سے پالا ہوگا۔ تو ہر ایک بچے پر اپنے والدین کی عزت و احترام کرنا لازم ہے، لیکن جس کے سینے میں وہ حکم موجود ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کیسے نہیں کرے گا؟ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں اپنے والدین کے آگے سے زبان کو چلائے، لیکن جس کے سینے میں محفوظ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، خبردار اپنے والدین کو اف بھی مت کرنا۔ جس کے سینے میں یہ آیت محفوظ ہے ہمیشہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ نرمی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے کھڑے ہونا۔ جس کے سینے میں یہ آیت محفوظ ہے وہ اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنے والد کے سامنے زبان کیسے چلا سکتا ہے؟ اس کے تو سینے میں وہ حکم موجود ہے۔ ہر ایک کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، یہ حافظ اور غیر حافظ کی بات نہیں ہے، لیکن وہ بچہ کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے جس کے سینے میں محفوظ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ کے احکامات اس کے سینے میں محفوظ ہیں۔ سب کے لیے سچ بولنا لازمی ہے، حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، لیکن وہ حافظ بچہ کیسے جھوٹ بولے گا جس کے سینے میں یہ محفوظ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو۔ وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وعدہ کر کے وعدہ کو خلاف کر دینا، توڑ دینا، یہ ہر ایک کے لیے منع ہے، لیکن وہ بچہ کیسے کر سکتا ہے وعدہ خلافی جس کے سینے میں ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد کو پورا کرو، اس عہد کے بارے میں قیامت والے دن تمہیں سامنے کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا، تم نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا تھا؟ تو یہ ہے مختلف سٹیپس جس کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آؤں گا، آپ بھی لے کر آئیں گے، پھر ہم اللہ کی رضا کی منزل تک پہنچیں گے، پھر اللہ اتنے راضی ہوں گے کہ ہمیں بلا کر کہیں گے اے میرے بچے ایک تیرے ساتھ معاملہ ہے، ایک تیرے والدین کے ساتھ ہے، بلاؤ ان کے والدین کو اولین و آخرین کے سامنے،
جنت سے لایا ہوا بہترین لباس پہنایا جائے گا، جنت سے لایا ہوا بہترین تاج پہنایا جائے گا، جہاں پہ ہر ایک اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوگا، وہاں پہ یہ اعزاز کہ جنت سے لایا ہوا تاج سر پر پہنایا جا رہا ہے۔ اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں تو اپنی مرضی سے تلاوت کرنا بند کرے گا وہی تیرے لیے آخری درجہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! بقایا سب کے درجات دنیا میں جو اعمال کیے اس کی وجہ سے ملیں گے، اور اہل جنت میں سے حافظ قرآن وہ ہے جس کو کہا جائے گا تو پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، تیرے جنت کے درجوں کا فیصلہ تجھے خود کرنا ہے، جتنا پڑھتا چلا جائے گا اتنا جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس عظیم نعمت کو جو اللہ نے ہمارے گھروں میں عطا کی ہے، والدین خوش نصیب، بچے خوش نصیب، لیکن یہ فکر کی بات ہے، یہ بے فکری کی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ان بچوں کو بھی حافظ قرآن بھی بنائے، باعمل بھی بنائے۔ اور آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، بیت النور کا ادارہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اس کا نظم دیکھا ہے، ہم نے انہی حافظ قرآن بچوں کے لیے آگے سکولنگ کا انتظام اپنی برانچز میں اس لیے کیا ہے اور بہترین کیا ہے۔ آپ پہلے جائیں، جا کر ادارے کو وزٹ کریں، وہاں کی فیکلٹی سے ملاقات کریں، وہاں پہ جو سہولیات بچوں کو موجود ہے وہ دیکھیں، وہاں پر جو بچوں کے رزلٹ ہیں وہ دیکھیں۔ آپ پہلے تسلی اور اطمینان کریں، اس کے بعد آپ باہر بھی جائیں، ان کے بچوں کو بھی دیکھیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں آپ کے بچے کے لیے بہترین ادارہ کون سا ہو سکتا ہے۔ انہی حافظ قرآن جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں بچے، ان کے لیے خاص طور پر ہم نے اپنی تمام برانچز میں سے، کیونکہ الحمدللہ ہر سال کبھی 30 کبھی 40 کے قریب طلبہ ہمارے پاس سے حفظ کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہی کے لیے ہم نے ادارہ آگے بھی جو ہے پورا کا پورا منظم پی آئی اے سوسائٹی میں آپ جا کر دیکھیں مکمل اس کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ انہی بچوں کے لیے ہے تاکہ یہ بچے اسی دینی ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنی سکولنگ کو مکمل کریں۔ باہر جائیں گے، باہر کے تقاضے مختلف ہوں گے، ماحول مختلف ہوگا۔ آپ لوگوں نے اتنی محنت کر کے اپنے جگر گوشوں کو الگ کیا، نکالا، یہ اللہ کرے نیک اور صالح بنے۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے پورا ماحول، پوری کوشش آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مہیا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام دینی اداروں کو دین دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آئندہ آنے والی نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ جتنے بچے حافظ قرآن بنے یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما، یا اللہ ان کے اساتذہ، ان کے والدین اور ان کے حفظ میں جتنے چچا، تایا، دادا، جو کوئی بھی والدہ، یا اللہ جس کسی نے بھی محنت کی ہے یا باری تعالیٰ آج تو اس کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، یا اللہ غلطیوں سے درگزر فرما دے، یا اللہ اپنی جناب سے دنیا اور آخرت کے خزانے ان کی جھولیاں، یا اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، یا باری تعالیٰ ان حافظ قرآن بچوں کی حفاظت بھی فرما، یا باری تعالیٰ ان کو عالم دین بنا، یا اللہ ان کو دین کا داعی بنا، یا اللہ ان کو بہترین انسان بنا، یا باری تعالیٰ ایسے کہ یہ سکولنگ کے اعتبار سے بھی اپنے درجہ کمال کو پہنچے ہوں، کہ دین کے بھی علم رکھنے والے ہوں، یا اللہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں۔ یا باری تعالیٰ جتنے دینی مدارس ہیں، یا اللہ دینی ادارے ہیں، دینی سوچ رکھنے والی جماعتیں ہیں، یا اللہ سب کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی قبول فرما، یا اللہ جو نہیں مانگا لیکن ہمارے لیے بہتر ہے اس سے بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے عام مسلمان بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما، ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لینے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین۔